اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت جب لوگوں کی نافرمانی اور بت پرستی دنیا میں عام ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ آپ نے لوگوں کو نصیحت کی اور دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، تم صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس نصیحت کو سن کر قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، کیوں؟ کیا آپ ہمارے جیسے ہی آدمی ہیں؟ نیز آپ کی پیروی کمزور، حقیر اور کم درجہ کے لوگوں نے کر رکھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کے یہاں سعادت اور نیکبختی کا دار و مدار دولت پر نہیں بلکہ اللہ کی رضامندی اور اخلاص نیت پر ہے۔ میں تمہیں یہ دعوت مال دولت کی امید پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ اللہ ہی میری محنت کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ نوح علیہ السلام زندہ انفرادی، اجتماعی، خصوصی، عمومی ہر طور پر طویل عرصہ تک قوم کو شرک اور اللہ کی نافرمانی سے ڈراتے رہے، مگر وہ باز تو کیا آتے، الٹا آپ سے اللہ کے عذاب کا مطالبہ کرنے لگے۔ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ کو کہہ کر ہمارے اوپر عذاب لے آئیں۔ ایک بات کے بارے میں، نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پانچوں نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات نماز کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمہ اللہ کا حق سمجھے، تو اس آدمی پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جائے گا۔ ایک سنت کے بارے میں، جہالت سے پناہ مانگنا۔ جہالت سے پناہ کے لیے یا جہالت سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ ترجمہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 ہے۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ایک فضیلت والا عمل، نعمتوں کے ملنے پر کیا کہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی نعمت سے سرفراز فرمائے اور اس پر وہ الحمدللہ کہے، یعنی اللہ کی نعمتیں ملے اس پر الحمدللہ کہے، تو جو اس نے حاصل کیا اس سے بھی بہتر دے دیا جائے گا۔ اللہ کی نعمت ملی، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ اس نعمت سے بڑھ کر اور نعمت عطا فرمائیں گے۔ ایک گناہ کے بارے میں، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، یعنی اللہ کے ساتھ عبادت میں، دعا میں، پکار میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو شریک کرنا، چاہے دنیاوی لحاظ سے کتنا بڑا مرتبہ ان کا نہ ہو، چاہے دینی لحاظ سے جتنا مرضی بڑا مرتبہ کیوں نہ ہو۔ پکار میں، عبادت میں صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بالکل شریک نہیں کرنا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ طب نبوی سے مسواک کے فائدے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک ضرور کیا کرو کیونکہ اس سے اللہ کی خوشبودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھوں کی روشنی یعنی نظر تیز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص وفات پا جائے تو اسے اپنے گھر میں دیر تک نہ روکو، یعنی جتنا جلدی ہو سکے کفن دفن قبر کا بندوبست کر کے نماز جنازہ ادا کر دو۔ ہمارے یہاں جو دیگر غلط کام ہے ان میں کام یہ بھی کہ میت کو بعض دفعہ 2 دن تک روکے رکھتے ہیں۔ شرعاً یہ کہ جتنا جلدی ہو سکے اتنے جلدی میت کی تدفین کا بندوبست کیا جائے، قبر تیار ہو جائے، کفن دفن ہو جائے، غسل ہو جائے، میت کی تدفین ہو جائے، بس۔ ہمارا 2 دن تک انتظار کہ فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، یہ شرعاً پسندیدہ کاموں میں سے نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کو جلدی دفن کرو اور دفن کرنے کے بعد اس کی سر کی طرف کھڑے ہو کر
سورہ بقرہ کا شروع کا حصہ یعنی الف لام میم سے لے کر سورہ بقرہ کا شروع کا حصہ اور اس کے پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کا آخری حصہ یعنی آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھ جائے. اس پڑھنے کو تلقین کہتے ہیں اور ایسا کرنا مستحب کاموں میں سے ہے. اور اس کے بعد پھر دعا کرنی چاہیے. قبر کے اوپر جو تدفین کے بعد دعا کی جاتی ہے اس کے بعد دعا کرنی چاہیے. مستحب کیا ہے؟ میت کے سرحانے کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا الف لام میم سے لے کر المفلحون تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی کیونکہ اس مصنون نہیں ہے. اور پھر پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک یہ پڑھنا چاہیے. اس کو تلقین کرنا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تلقین پڑھنا ہی مستحب ہے. کوشش یہ کریں کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ یاد کر لیں تاکہ اپنے پیاروں کی قبر پر بجائے کسی اور کے پڑھوانے کے ہم خود یہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم برحمتك ومنك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين. آمين آمين.